بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول کی ورچوئل کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ہسٹری کا 6th کلاس کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اس طرح عیسائی ہیں تو ان کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مذہب ہیں، جیسے کہ ہندو مت پایا جاتا ہے، بدھ مت پائے جاتے ہیں، اور بھی بے شمار مذہب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کی کورس بک کے اندر جن مذاہب کے بارے میں دیا گیا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی جو کورس بک ہے ہسٹری کی، ان کے اندر جو ہے وہ ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے بارے میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہیں وہ ان تینوں مذاہب کے بارے میں 1 by 1 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ جس کو ڈیفائن کریں گے وہ ہے ہندو مت۔ ہندو مت جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہندو سنسکرت زبان کے لفظ سندھو سے اخذ کیا گیا ہے۔ سنسکرت میں سندھو جو ہے وہ دریائے سندھ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہندو مت کی جو کتاب ہے رگ وید انڈس آریان کی سرزمین کو ستا سندھو کے نام سے بیان کرتی ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ 7 دریاؤں کی سرزمین۔ ان 7 دریاؤں میں جو ہے وہ دریائے سندھ بھی شامل ہے۔ ہندو مت جو ہے وہ دنیا میں عیسائیت اور اسلام کے بعد جو ہے وہ تیسرا بڑا مذہب ہے، اور اس کے جو ماننے والوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 1 ارب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہندو ہیں وہ بھارت، نیپال اور سری لنکا میں آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ جو دیوتا کو خدا کی ذات کا اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہندو مذہبی کتب اور روحانی قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہندو ہیں۔ ہندو مت کے شواہد جو ہیں ہڑپا کے ابتدائی دور 1500 سے 2500 قاف میم میں ملتے ہیں۔ جدید ہندو مت جو ہے وہ 1500 قاف میم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندو مت کی کچھ خصوصیات یہ ہیں کہ ہندو مت کی قدیم ترین جو مذہبی کتاب ہے وہ رگ وید ہے، ٹھیک ہے۔ ہندو مت کی بنیاد ان جمع کردہ روحانی قوانین پر ہے جنہیں مختلف ادوار میں مرتب کیا گیا۔ ہندو مت کی اہم دستاویزات جو ہیں وہ سنسکرت زبان میں ہیں۔ ہندوؤں کے جو عبادت خانہ ہے اس کو مندر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو جو ہیں وہ گھر میں بھی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو ہندو جو ہیں وہ جہاں پہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کا عبادت خانہ ہے وہ مندر کہلاتا ہے، وہ مندر میں جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ گھر میں بھی پوجا کا پاٹ کرتے ہیں۔ اکثر ہندو جو ہیں وہ مذہبی تہوار کے موقع پر مندر جاتے ہیں، وہ باقاعدگی سے پوجا کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ہیں وہ صبح سویرے نہانے کے بعد روشنی جلا کر دیوتا کے سامنے خورد و نوش کی اشیاء پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، مراقبت کرتے ہیں، اور جو ہے منتر وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندو سال بھر میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ تہوار مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خصوصاً جو ہیں یہ موسموں کی تبدیلی جب ہوتی ہے اس پر بھی تہوار مناتے ہیں۔ ان تہواروں میں جو ہے اس میں دسہرہ ہے، دیوالی ہے، ٹھیک ہے، اور ہولی وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اچھا، ہندوؤں نے جو آپ کو پتہ ہے وہ ذات پات کے بھی کئی فرقے جو بنائے ہوئے ہیں، ان کا ذات پات کا بھی کئی نظام بنائے ہوئے ہیں، جن میں ہے برہمن ہے، کھشتری ہے، ویش ہے، اور اچھا یہ جو ذات پات کا جو نظام تھا یہ آریہ سماج نے ہندوؤں کی 4 عمومی ذاتوں کے فلسفے کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے برہمن کے بارے میں بتاؤں کہ ہندوؤں میں جو برہمن ہے اس کو اول مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے اونچا درجہ ہے وہ برہمن کو حاصل ہے۔ یہ لوگ مذہبی علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور جو ہے ہر قسم کی مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں۔ برہمن کو جو ہے وہ عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس ہے کھشتری۔ ان لوگوں کے ذمہ جو ہوتا ہے امور مملکت کا اور ملک کی دفاع تھا۔ رجاؤں اور حکمرانوں کا جو تعلق تھا وہ اسی ذات سے تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے ویش۔ اس طبقے کی ذمہ داری اور پیشہ تجارت اور صنعت اور کھیتی باڑی پر تھا۔ اور جو چوتھا ہے شودر جو ہے وہ ہندوؤں کا سب سے
ادنا اور حقیر طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہندو سماج کو مظلوم طبقہ بھی تھا۔ یہ سب کے کام جو ہے اونچی ذاتوں میں کون سی برہمن جانی، کھشتری اور ویش کی خدمت کرنا۔ شودروں کو جو ہے مذہبی کتاب پڑھنے کی اور سننے تک کی اجازت نہیں تھی۔ سیکنڈ جو مذہب ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے بدھ مت، بدھزم۔ بدھ مت کا جو شمار ہے وہ دنیا کے قدیم مذاہب میں ہوتا ہے۔ بدھ مت جو ہے آج سے ہزاروں برس قبل دنیا کا سب سے بڑا مذہب رہ چکا ہے۔ آج بھی جو ہیں بدھ مذہب کے جو پیروکار ہیں وہ ہیں بھارت، جاپان، کوریا، چین، سری لنکا اور نیپال میں، ٹھیک ہے۔ اور بدھ مت کے جو بانی تھے ان کا نام تھا گوتم بدھ، ٹھیک ہے۔ گوتم بدھ کا جو اصل نام ہے وہ ہے سدھارتھ۔ گوتم بدھ جو ہے 563 کافمی میں پیدا ہوئے۔ گوتم بدھ جو ہیں وہ ریاست کپل وستو کے راجا سدھودھن کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد ایک پنڈت جو تھا وہ دربار میں آیا اور اس نے پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر ایک بادشاہ بنے گا، یہ ایک عظیم ہستی بنے گا۔ تو گوتم بدھ کے والد نے کیا کیا کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت اور جملہ سہولیات کا بندوبست کیا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہیں متاثر نہ کر سکیں۔ گوتم بدھ کے اندر جو ہے غور و فکر اور سنجیدگی جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ یہ جو صورتحال تھی اس کو دیکھ کر باپ نے بیٹے کو دنیاوی مشاغل کی طرف مائل کرنے کے لیے 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ایک راجکماری یشودھرا سے کر دی۔ گوتم بدھ کی جو ساری زندگی تھی وہ محل کے اندر ہی گزری تھی۔ ان کے بےحد اسرار پر انہیں باہر کی دنیا دیکھنے کی اجازت ملی، ٹھیک ہے۔ تو راہ چلتے انہوں نے کیا کیا، ایک بوڑھے شخص کو انتہائی کمزور اور لاچار حالت میں دیکھا۔ آگے ان کو ایک بیمار نظر آیا جو درد اور تکلیف سے کرا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک زندہ انسان کی لاش بھی دیکھی جس کی جو ہے وہ آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ انسان کی بے بسی اور لاچارگی نے انہیں دکھی کر دیا تھا اور دنیا کی آسائشوں سے ان کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک رات چپ چاپ وہ اپنے گھر سے اکیلے نکل پڑے اور اس علم کے حصول میں مصروف ہو گئے جس سے دنیا کی تکلیفوں اور دکھوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آخر ایک پیڑ کے نیچے مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد انہیں جو ہے وہ روشنی حاصل ہوئی اور سچا علم مل گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بدھا کہلائے۔ گوتم بدھ نے جو ہے وہ 35 سال کی عمر میں بدھ مت کی بنیاد ڈالی تھی اور گوتم بدھ کی اعلیٰ اخلاق اور سادہ تعلیمات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ہی بدھ مت کئی علاقوں میں پھیل گیا تھا۔ گوتم بدھ نے 45 سال جو ہے وہ تبلیغ کی اور 80 سال انہوں نے تقریباً جو ہے وہ عمر پائی اور وہ 483 کاف میم میں انتقال کر گئے۔ گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ کیا تھی؟ گوتم بدھ کی جو تعلیمات میں باتیں یہ تھی کہ نجات کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جانداروں کو تکلیف نہ دی جائے اور یہ کہ تمام انسان جو ہیں وہ مساوی ہیں۔ انسان کو جو ہے وہ موت کے بعد اس کے اچھے اور برے اعمال کا صلہ ملے گا۔ گوتم بدھ کا یہ خیال تھا کہ جہالت جو ہے وہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں سچائی اور میانہ روی کا درس دیا ہے۔ بدھ مت میں اخلاقیات پر بھی زور دیا گیا۔ گوتم بدھ کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کو سہل اور خوشگوار بنانا تھا۔ ہندو مت اور بدھ مت کے بعد تیسرا جو مذہب ہمارے پاس ہماری کورس بک کے اندر ہے وہ ہے جین مت، جینزم۔ دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ایک مذہب جو ہے وہ جین مت بھی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہ مذہب ابدی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہاویر جو ہیں وہ جین مت کا بانی ہے، لیکن
ایک روایت کے مطابق مہاویر سے قبل بھی ہندوستان میں یہ مذہب جو تھا وہ موجود تھا۔ مہاویر اپنے وقت میں جین مت کے جو ہیں وہ پیشوا بن گئے۔ انہوں نے جین مذہب میں جو ہیں وہ چند تبدیلیاں اور اصلاحات کی ہیں، جن کی بنا پر مہاویر کو جو ہے وہ جین مذہب کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ جین مذہب کی جو تعلیمات بھی بدھ مذہب کی طرح جو ہیں وہ سادہ تھی۔ بدھ مذہب کی طرح جین مذہب بھی ذات پات کے نظام کے سخت خلاف تھے۔ مہاویر جو تھا، جسے جین مذہب کا بانی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق مہاویر جو ہے وہ 599 کاف میم، جبکہ بعض کے مطابق 615 کاف میم میں ہندوستان کے ایک مشہور شعر وصالی کی ایک نواحی بستی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہے سدھارتھ وصالی کے ایک قبیلے کے سردار تھے۔ روایات کے مطابق مہاویر کی ابتدائی جو زندگی ہے وہ بڑی عیش و آرام میں گزری ہے، لیکن ابتدا سے ہی ان کی طبیعت میں جو ہے وہ غور و فکر کا مادہ موجود تھا۔ 30 سال کی عمر میں مہاویر کے والدین کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ والدین کی موت سے اس کا دل جو ہے وہ دنیاوی خوشیوں سے بیزار ہونے لگا۔ آخر ایک دن جو ہے مہاویر نے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت میں اس قدر مصروف ہوئے کہ 1 سال تک انہیں کپڑے بدلنے تک کا خیال نہ رہا۔ جین مت کے پیروکاروں کے مطابق مہاویر نے 13 سال کی مسلسل ریاضت اور فاقہ کشی کے بعد گیان یعنی روشنی حاصل کی۔ گیان حاصل کرنے کے بعد مہاویر نے اپنے مذہب جین مت کا پرچار شروع کیا۔ چند برس میں مہاویر کی کوششوں سے جین مت جو ہے وہ جنوبی ہند پاک میں پھیل گیا۔ لوگ ان کے اخلاق اور تعلیمات سے متاثر ہو کر جین مت قبول کرنے لگے۔ مہاویر کا جو انتقال ہے وہ 527 کاف میم یا 468 کاف میم میں ضلع پٹنہ میں پاوا نامی جگہ میں ہوا۔ جین مت کی جو تعلیمات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جین مت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں کہ یعنی تشدد سے پرہیز کیا جائے، جاندار چیزوں کو زخمی نہ کیا جائے، جانوروں کی قربانی سے اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ یہ خدا کے وجود کے بھی قائل نہ تھے، اور یہ جو ہیں دوبارہ جنم پر یقین رکھتے تھے۔ روح کو صحیح راستے، صحیح علم اور صحیح عمل کے ذریعے دنیا کی پابندیوں سے آزاد کرنا۔ تو یہ تھی جین مت کی تعلیمات۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے بدھ مذہب کے بارے میں پڑھا، پھر ہندو مذہب کے بارے میں پڑھا، اور پھر جین مذہب کے بارے میں پڑھا۔ تو میرے خیال سے آپ کو ان تینوں مذاہب کے بارے میں سمجھ آ چکا ہوگا۔